بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم نے آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ان سے کہہ دو میں غافل نہیں ہوں۔ کن سے؟ نافرمانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں؟ یہ بات ہمارے ذہن میں اکثر ہی آتی ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کے لیے مہلت ہے۔ آج کے لوگ کماتے کماتے جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو وہ اونچے اونچے بنگلے کھڑے کر کے اپنی دولت کو برباد کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کے مال کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو مردود کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے مال سے بنگلے بنواتا ہے، اس کے مال سے بڑے بڑے محل بنواتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے مال کو ٹھکراتا ہے اسے گارے مٹی میں لگا کر محلات بنواتا ہے۔ صحابہ نے محلات نہیں بنائے۔ حضرت فاطمہ کا کوئی گھر نہیں، حضرت علی کا کوئی گھر نہیں، حضرت ام سلمہ کا کوئی گھر نہیں، حضرت عائشہ کا کوئی گھر نہیں، لیکن ان کی محنت سے سارے عالم میں ایمان پھیل رہا تھا اور سارے عالم میں دین پھیل رہا تھا اور سارے عالم میں دین وجود میں آ رہا تھا، اور ان کا یہ جذبہ بن گیا تھا کہ ہمیں تو اللہ کے نام پر مرنا ہے اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ باپ بیٹوں کو کہتے تھے، جاؤ بیٹا اللہ کے نام پر مرو، ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ مائیں کہتی تھی، جا بیٹا قربان ہو جا۔ آج کسی ماں کا یہ جذبہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے مرے؟ ہر ماں خواہ کتنی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو، وہ یہ کہتی ہے کہ میرا جنازہ میرا بیٹا اٹھائے، میرے سامنے میرا بیٹا نہ مرے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کی عورتیں وہ مائیں تھیں جن کا جذبہ تھا کہ ہمارے بیٹے قربان ہو جائیں۔ بخاری میں ہے، صحابی بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہجرت کر کے آیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اکیلا معصوم بچہ، باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں چلے گئے، وہ وہاں شہید ہو گئے۔ جب لشکر واپس آیا تو میں اپنے باپ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر ایک چٹان پر بیٹھ گیا کہ یہاں سے لشکر گزرے گا تو باہر نکل کر اپنے باپ کا استقبال کروں گا۔ اسے کیا خبر تھی کہ باپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ جب سارا لشکر گزر گیا اور باپ کو نہیں دیکھا، وہ تو شہید ہو گئے تھے، تو چٹان سے اترے اور دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے۔ پوچھا، یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا بنا؟ تو حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، میں رویا اور سامنے آیا تو پھر کہا، یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے لپٹا، رویا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں رہی نہ باپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بشیر کو اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے بشیر کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول تیرا باپ بن جائے اور حضرت عائشہ تیری ماں بن جائے؟ تو حضرت بشیر فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میری مراد پوری ہو گئی۔ صدیاں گزر گئی ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کا کام چھوڑ دیا ہے، بھول گئے اور پھر یہ بھی بھول گئے۔ آج اس امت کا آدمی بوڑھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ جاتی ہے۔ اس امت کا آدمی جوان ہو، اطاعت میں ہو، اللہ کو ادا پسند آ جاتی ہے۔ وہ جوان جو اپنی جوانی کو پاک دامنی سے گزارے، عبادت میں گزار دے تو عرش کے سائے تلے جائے، اور بوڑھا ہو جائے، داڑھی سفید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے شرماتے ہیں۔ کیسے اس امت کے اللہ نے لاڑ برداشت کیے ہیں۔